ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام خنسا ہے۔ میں ایک ایسے انسان کی بیٹی تھی جسے لوگ انسان نہیں بلکہ پتھر کہتے تھے، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ میرے باپ کے سینے میں دل نہیں ہے۔ میں بچپن سے ہی یہ سب سنتی اور دیکھتی آئی تھی، مگر دنیا والوں نے میرے باپ کے کیے کی سزا مجھے دی۔ کاش میں اس گھر میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ لاہور کے ایک ایسے علاقے میں رہتی تھی جس کے پیچھے وہ بدنام محلہ تھا، جہاں کوئی عزت دار جانا پسند نہیں کرتا، اور ہمارا گھر گلی کے بالکل شروع میں تھا، جہاں سے وہ گلی اس بدنام محلے کی گلیوں سے مل جاتی تھی۔ یہ گھر میرے دادا نے اس وقت خریدا تھا جب یہاں آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اچھے اور برے انسان تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ علاقہ بدنام نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے محلے کی پچھلی طرف ایک کے بعد ایک گھر اسی طرح کے لوگوں نے خرید لیا جو بازار حسن کو سجانے کے ذمہ دار تھے۔ میرے ابا کو یہ گھر وراثت میں ملا تھا، حالانکہ کافی لوگ یہ محلہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر چلے گئے تھے، تو ان کی جگہ نئے لوگوں نے لے لی، لیکن میرے ابا نے اپنا یہ آبائی گھر اور محلہ نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حالانکہ اماں ابا کو کہتی رہیں کہ ہم بیٹیوں کے ماں باپ ہیں، اس لیے ہمیں بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا گھر بھی اس گلی کے بالکل برابر میں تھا جو کسی بھی انسان کو ان راستوں پر لے جاتی ہے جہاں پر نیک نامی کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میرے ابا بھی اپنے نام اور ضد کے ایک ہی تھے۔ ان کے غصے اور سخت مزاجی سے تو پورا محلہ پریشان تھا۔ مجال ہے جو کبھی کوئی بچہ ہمارے گھر کے باہر بھی کھیلا ہو، گھر کے اندر آنا تو دور کی بات تھی۔ یہاں تک کہ محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر میں نہیں آتی جاتی تھیں، اور جو ابا کے ساتھ ان کے محلے کے یار دوست پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے جا کر کسی اور جگہ بس گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جن لوگوں نے یہ گھر خریدے اور اس محلے کو آباد کیا، انہیں بھی یہاں پر رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، اور سبھی ابا کی سخت مزاجی اور غصے کی وجہ سے نالاں رہتے تھے۔ ابا کی محلے میں کسی سے سلام دعا بھی نہیں تھی۔ 2-4 پرانے لوگوں کے علاوہ کوئی ابا سے بات ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ کب ابا کو کون سی بات بری لگے اور وہ اگلے بندے کی بے عزتی کر کے رکھتے، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو اسی طرح دیکھا تھا۔ اپنی ماں اور بہنوں کی طرح میں بھی ان سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ایسے کیوں تھے، مگر جیسے بھی تھے ہمارے تو باپ تھے، اور اماں کی طرح ہمیں بھی ان کی سخت مزاجی کو برداشت کرنے کی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ ابا ایک دکان چلاتے تھے جو ہمارے محلے سے تھوڑی ہی دور تھی۔ وہ دکان بھی دراصل میرے دادا کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مکان کی طرح اس دکان کے اکلوتے وارث بھی ابا ہی تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے اسی کاروبار کو آگے چلایا، لیکن جو ریل پیل دادا کے دور میں تھی وہ ابا کے حصے میں نہیں آئی۔ حالانکہ اہل محلہ ابا سے دور دور ہی رہنا پسند کرتے تھے، مگر ہماری دکان سے خریداری کرنا ان سب کی مجبوری تھی، کیونکہ ہمارا علاقہ شہر سے کافی الگ بنا ہوا تھا، اور وہاں پر گنتی کی دکانیں تھیں جہاں ضروریات زندگی کا سامان ملتا تھا۔ میرے ابا کی دکان پر ہر چیز دستیاب تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ابا نے بہت مناسب دام پر مال رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ابا کی دکان پر چیزیں خریدنے آتے تھے، ورنہ شاید ابا کے اخلاق اور مزاج کی وجہ سے ہماری روزی روٹی بھی بند ہو جاتی۔ دراصل ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اماں اور ابا کی شادی کے 5 سال بعد میری بڑی بہن پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت تو ابا بھی بڑے خوش ہوئے کیونکہ وہ صاحب اولاد ہو گئے تھے، اور 5 سالوں بعد بیٹی کا باپ بننے کی بھی انہیں بڑی خوشی تھی، کیونکہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی انہیں بے اولاد ہونے کا طعنہ دے، مگر ان کے دل میں بیٹوں کی خواہش تھی جو کہ پوری نہ ہو سکی۔ مگر پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد انہیں امید تھی کہ اگلی بار بیٹا ہوگا،
اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھے بیٹی کو قبول کر لیا۔ ایسے ہی 3 سال گزر گئے اور میری بہن 3 سال کی ہو گئی، لیکن اس کے بعد اور کوئی بہن بھائی دنیا میں نہیں آیا تو اماں اور ابا کو فکر ستانے لگی کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا۔ خاص طور پر ابا اس کمی کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے تو اس بات کو اتنا زیادہ سر پر سوار کر لیا تھا کہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، اور پھر بڑے طویل انتظار کے بعد ایک بار پھر امید سے ہوئی تو اب ابا کی بھی امیدیں جاگ گئیں۔ اس بار انہیں بیٹے کا شدت سے انتظار تھا، یہاں تک کہ جب وہ دکان کے لیے مال لینے شہر جاتے تو اپنے آنے والے بیٹے کے لیے بھی خریداری کر کے آتے تھے۔ کبھی چھوٹے سے بچے کے سوٹ اور جوتے تو کبھی کھلونے لے کر آیا کرتے تھے، اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اماں کے پاس سارا سامان جمع ہو گیا تھا۔ لیکن اماں کو یہ پریشانی لگی رہتی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو ان کے شوہر کے ارمانوں پر پانی پھر جائے گا، کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ ابا کے دل میں بیٹے کی خواہش کتنی شدید ہے۔ تبھی تو انہوں نے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ساری خریداری کر لی تھی، اور بدقسمتی سے وہی ہوا جس کا ڈر اماں کو ہر وقت لگا رہتا تھا۔ جس خوف کی تلوار 9 مہینے اماں کے سر پر لٹکی رہی، وہ خوف اب بیٹی کی شکل میں ان کی گود میں آ چکا تھا، اور ابا نے ایک مرتبہ اس بچی کو گود میں لینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی نہیں۔ ان کی امیدوں کے سارے چراغ ایک دم سے بجھ گئے تھے۔ میری دوسری بہن کی پیدائش کے دوسرے دن ہی ابا نے وہ سارا سامان اٹھا کے بکسے میں ڈال کر بکسے کو تالا لگا دیا کہ یہ میرے بیٹے کی چیزیں ہیں، اس لیے اس پر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تب میری اماں نے پڑوسن سے کہہ کر اپنی دوسری بچی کے لیے کپڑے منگوائے۔ اماں کو بڑا افسوس تھا کہ ابا اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں نہ تو اماں کا کوئی قصور تھا اور نہ ہی وہ بچی ذمہ دار تھی، جو دنیا میں آتے ہی بے مول ہو چکی تھی۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس لیے میری اماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی ممتا کے آنچل میں چھپا لیا اور چپ چاپ ان کی پرورش کرنے لگی۔ ابا گھر کی ہر چیز خود خرید کر لاتے تھے، یہاں تک کہ روزانہ پکانے کے لیے سبزی بھی ابا ہی لا کر دیا کرتے تھے، لیکن اماں کو خرچے کے نام پر تھوڑے بہت پیسے ہر ہفتے دے دیا کرتے تھے۔ حالانکہ میری اماں کبھی بھی بازار نہیں جاتی تھیں اور نہ ہی دروازے پر کھڑے ہو کر اماں نے اپنے لیے کبھی کوئی چیز خریدی تھی، جبکہ محلے کی عورتیں گلی میں آنے والے پھیری والے سے بھی چیزیں خرید لیا کرتی تھیں۔ اماں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ ابا سے کہتی تھیں، اور ابا اپنی مرضی سے اماں کو صرف وہ چیز لا کر دے دیتے تھے جو انہیں لگتا تھا کہ واقعی ضروری ہے۔ اماں نے اس بات پر بھی چپ چاپ گزارا کیا، مگر جب ان کے ساتھ 2 بچیوں کی ضرورتیں بھی جڑ گئیں تب انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ گھر میں دونوں بچیوں کے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی ابا نے کبھی بچے کے کھانے پینے کی کوئی ایسی چیزیں لا کر دی تھیں جو وہ شوق سے کھاتی ہیں۔ گھر میں جو پکتا تھا اماں وہی میری بہنوں کو کھلا دیتی تھیں۔ کئی مرتبہ اماں نے ہمت کر کے ابا سے بیٹیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بات کی تو ابا نے یہ کہہ کر اماں کو خاموش کروا دیا کہ انہیں جو اور جتنا مل رہا ہے ان کے لیے وہی کافی ہے۔ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اس لیے ان کو زیادہ عیش و عشرت کے ساتھ پالنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ دوسرے گھر جا کر وہاں کے حالات کے مطابق وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھال سکیں گی۔ اماں یہ سب سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ابا نے جو بات کہہ دی ہے وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ہر معاملے میں تو یہ نہیں چل سکتا تھا، اس لیے جو خرچے کے نام پر پیسے ابا گھر میں اماں کو دیا کرتے تھے، اماں نے وہی پیسے جوڑ جوڑ کر اپنی بچیوں کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دی۔ کبھی پڑوسن سے ان کے لیے ایک آدھ جوڑا منگوا لیتی تو کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز منگوا لیا کرتی تھی۔ میری بڑی بہن 5 سال کی ہو گئی تھی اور چھوٹی بھی 1 سال کی ہونے والی تھی، مگر ابا نے کبھی بھی اماں سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ ان کی بیٹیاں کیا چیز شوق سے کھاتی ہیں اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ابا نے میری بڑی بہن کو اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا۔ وہ کہتے تھے کہ محلے کا ماحول اچھا نہیں ہے، پیچھے جو محلہ آباد ہے اس کی وجہ سے بیٹیوں کو گھروں سے
باہر نکالنا بھی مناسب نہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو اسکول بھی نہیں بھیجیں گے۔ تب اماں نے پہلی مرتبہ ابا سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، یہ گھر بیچ دیں تو ہم کسی اچھے علاقے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ابا کے پاس تو ہر بات کا جواب پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ اگر ہم یہ علاقہ چھوڑ کر جائیں گے تو مجھے اپنی چلتی ہوئی دکان بھی چھوڑنی پڑے گی، جو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو جیسا ہے اسی میں گزارا کرو، اس گھر سے نکلنے اور بچیوں کو باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اماں نے ابا کی ہر زیادتی کو خاموش رہ کر برداشت کیا۔ جو وہ لا دیتے تھے اماں وہی پکا لیتی۔ سال بعد عید پر اماں اور میری دونوں بہنوں کے لیے ابا 2 جوڑے لے آتے۔ اس کے بعد اماں سے پوچھتے تک نہیں تھے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ شاید ان کے نزدیک نہ تو اماں کی کوئی حیثیت رہی تھی اور نہ ہی بیٹیاں اہم تھیں۔ اور پھر دوسری بہن بھی جب 4 سال کی ہو گئی تو اماں کے ہاں ایک بار پھر سے امید کا دیا جلنے لگا۔ اس بار ابا نے اور بھی زیادہ والہانہ پن دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اب ہر قیمت پر بیٹا چاہتے تھے۔ جتنا سامان انہوں نے پہلے اپنے بیٹے کے لیے لا کر رکھا تھا اب اس سے دگنا جمع ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے کئی مرتبہ دبے ہوئے انداز میں ابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک مرتبہ بچہ دنیا میں آ جائے پھر اس کے کپڑے اور چیزیں بھی آ جائیں گی، لیکن اس طرح پہلے ہی سب کچھ جمع کر لینا ضروری نہیں ہے۔ تو ابا نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو پھر جو ہوگا ابا اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ میری اماں نے وہ 9 مہینے جس اذیت اور پریشانی میں گزارے اس کا اندازہ تو شاید ہی کوئی لگا سکتا ہے۔ انہیں دن رات بس ایک ہی خوف رہتا تھا کہ اگر اب کی بار بھی بیٹا نہ ہوا تو پتہ نہیں ابا ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس سب کی وجہ سے اماں بے حد کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ابا نے اماں کو اس بار ڈاکٹر کے بھی لے جانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اماں کو خون کی بہت زیادہ کمی ہے، انہیں پرسکون ماحول اور اچھی خوراک کی بے حد ضرورت ہے۔ تو ابا نے انہیں اچھے سے اچھا کھلانا شروع کر دیا۔ روزانہ 2-3 طرح کا فروٹ گھر میں آنے لگا اور ابا اپنے سامنے بٹھا کر اماں کو کھلاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ شاید انہیں یہ لگتا ہوگا کہ اماں خود نہیں کھاتی بلکہ اپنی بچیوں کو کھلا دیتی ہیں، اس لیے وہ اپنے سامنے ہی اماں کو فروٹ کھلاتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد اماں اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی تھوڑا سا پھل دے دیتی، مگر ڈرتی تھیں کہ اگر ابا کو اندازہ ہو گیا تو پتہ نہیں وہ کتنا غصہ کریں گے۔ اور ایک دن ایسا ہوا بھی۔ اس دن میری دونوں بہنوں نے کچھ زیادہ پھل کھا لیا، اور جب رات کو ابا گھر آئے اور کھانے کے بعد اماں کو فروٹ دینے لگے تو ٹوکری میں پھل کم نظر آیا۔ تب ابا نے اماں کو بہت زیادہ باتیں سنائی کہ بوجھ کی ان پوٹلیوں کو زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باپ کو لوٹ کر کل دوسرے گھر چلی جائیں گی تو کیا فائدہ ان کو کھلانے پلانے کا، جو نہ تو ہمارا سہارا بن سکتی ہیں اور نہ ہمارے کسی کام آ سکتی ہیں۔ اماں نے اس بات پر ابا کو بھلا کیا کہنا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب کچھ سمجھنے اور سننے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب ابا کی امیدوں کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ اماں نے ایک مرتبہ پھر ایک بیٹی کو ہی جنم دیا، جو ایسی بدقسمت نکلی کہ باپ نے اسے ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اس ٹھکرائی ہوئی اولاد کی طرح دنیا میں آئی تھی جس کی ضرورت اس کے باپ کو تو تھی ہی نہیں۔ 1 مہینے کی ہونے کے باوجود ابا نے نہ تو کبھی مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور نہ ہی مجھے دیکھتے تھے، بلکہ انہوں نے تو اماں کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا اور خود اکیلے کمرے میں سونے لگے۔ ہم تینوں بہنیں اماں کے ساتھ ہی اس کمرے میں رہتی تھیں، اور اماں ساری رات بھی جاگ کر مجھے سنبھالتی کہ میں زیادہ روں نہ، کیونکہ جب میں روتی تھی تو ابا بہت زیادہ غصہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب سے یہ منحوس دنیا میں آئی ہے اس نے رو رو کر میرا چین سکون بھی برباد کر دیا ہے اور میرے کاروبار میں بھی برکت نہیں رہی۔ جب سے میں پیدا ہوئی تھی ابا کی یہی باتیں سن سن کر اماں بے حد پریشان رہتی تھیں، یہاں تک کہ آس پڑوس کی عورتیں بھی اماں کو یہی کہتی تھیں کہ ابا کی لڑنے جھگڑنے کی آواز پورے محلے میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن اماں بیچاری کیا کر سکتی تھیں،
اس نے تو اپنی ساری زندگی اسی خوف اور ڈر میں گزاری کہ کہیں بیٹیوں کی وجہ سے ابا انہیں چھوڑ نہ دیں۔ اگر ایسا ہوا تو اپنی بچیوں کو لے کر کہاں جائیں گی؟ کیونکہ اماں تو شروع سے ہی یتیم تھی۔ ان کے چچا نے ہی انہیں پالا پوسا تھا اور شادی کر کے وہ ایسے لا تعلق ہوئے کہ کبھی عید شب برات پر بھی نہیں آتے تھے۔ اس لیے میری ماں کا واحد سہارا صرف ابا ہی تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ ابا کے ہر ظلم اور زیادتی کو چپ چاپ سہ جاتی تھیں، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اگر ابا نے انہیں گھر سے نکال دیا تو ان کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی بچیوں کی پرورش کر سکیں۔ ابا بے شک ہم تینوں بہنوں سے پیار نہیں کرتے تھے، نہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، مگر اماں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہم تینوں ان کے پاس ان کی نظروں کے سامنے تھی، اور اماں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چار دیواری کا سکھ ملا ہوا تھا اور پیٹ بھرنے کو کھانا بھی مل جاتا تھا۔ ابا جو پیسے اماں کو خرچے کے نام پر دیا کرتے تھے، ان پیسوں سے ہی اماں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ منگوا لیا کرتی تھیں۔ مگر ایک دن جب ابا نے اماں کو دروازے پر پھیری والے سے کچھ چیزیں لیتے ہوئے دیکھ لیا تو اس دن بہت زیادہ ہنگامہ کیا تھا۔ اس دن پہلی مرتبہ ابا نے اماں پر ہاتھ بھی اٹھایا، کیونکہ اماں نے ابا کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بیٹیاں آپ ہی کی ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی آپ کا فرض ہے، کیونکہ آپ ان کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو کفالت کی ذمہ داری دی ہے۔ تب ابا نے اماں کو بہت مارا۔ میری بڑی بہن اس وقت 12 سال کی تھی، اور وہ جب اپنی نظروں کے سامنے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھتی تو اس کے دل میں ابا کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی، کیونکہ ابا نے آئے دن اماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی انہیں اماں کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند نہیں آتا تھا تو کبھی وہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ اماں نے ان کے کپڑے ٹھیک طرح سے دھوئے نہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری اماں نے ہم تینوں بہنوں پر بھی اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی توجہ وہ ابا کے کاموں پر دیا کرتی تھیں۔ روزانہ ان کے کپڑے دھو کر استری کر کے رکھتی تھیں، کیونکہ ابا کو شکن زدہ کپڑے پسند نہیں تھے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں کھانا بھی 2 ٹائم بنتا تھا، اور جس وقت ابا دکان سے گھر کھانا کھانے کے لیے آتے اسی وقت اماں تازہ روٹی بنا کر دیا کرتی تھیں۔ اس کے باوجود ابا نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیے تھے، اور یہ لڑائی جھگڑے صرف گھر کے اندر تک محدود نہیں تھے، بلکہ اب تو محلے والوں کو بھی ابا سے شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ گھر میں اگر کسی کو آتے جاتے دیکھ لیتے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے آس پڑوس کی عورتوں نے ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ محلے میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ابا کی اس عادت سے تنگ نہ ہو۔ آدھی رات کو بھی ہمارے گھر سے ابا کی چیخنے چلانے کی آوازیں جب محلے میں گونجتی تھیں تو لوگ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ناقدری میں پلتے ہوئے ہم تینوں بہنیں جوان ہو گئیں۔ میری بڑی باجی 18 سال کی ہو چکی تھی اور میں 12ویں سال میں تھی۔ انہیں دنوں اماں کو پتہ چلا کہ اب ابا بازار حسن میں بھی جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد سے ہی چل رہا تھا۔ حالانکہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ محلے کی عورتوں نے اماں کو یہ بات بتائی تھی، مگر اماں یقین نہیں کرتی تھیں۔ لیکن اس رات جب ابا گھر پر آئے تو وہ نشے کی حالت میں تھے، اور جو آدمی انہیں چھوڑنے آیا تھا وہ بڑا عجیب قسم کا تھا۔ اماں نے ابا سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، تب ابا نے نشے میں ہی قبول کیا کہ وہ پیچھے والے محلے کے کوٹھے سے آئے تھے۔ یہ سن کر اماں کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اماں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 3 بیٹیوں کا باپ ان غلط راستوں پر بھی جا سکتا ہے جہاں کوئی شریف دن کے اجالے میں بھی نہیں جاتا۔ اور اب تو یہ عالم تھا کہ ابا نے دکان پر بھی توجہ دینی کم کر دی تھی، لیکن گھر میں وہی لڑائی جھگڑے اب تک جاری تھے۔ اب تو میری اماں مار سہنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی، گھر کا کام کاج بھی نہیں کر پاتی تھی۔ کتنے عرصے سے میری بہن نے گھر کا سارا نظام اور کچن سنبھال رکھا تھا، کیونکہ اماں تو ساری زندگی ابا کی ظلم و زیادتیوں کو برداشت کر کے اب اتنی کمزور ہو چکی تھی اور بیمار رہتی تھی کہ بستر سے بھی بغیر سہارے کے نہیں اٹھتی تھی۔ لیکن ابا نے نہ تو اپنی روش بدلی اور نہ ہی ان کا مزاج بدلا تھا۔
اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میری بڑی باجی ہی ان کے لیے کھانا کمرے میں جا کر دیتی اور برتن بھی لے آتی تھیں۔ باقی ہم دونوں بہنوں سے تو وہ پانی بھی لے کر نہیں پیتے تھے۔ خاص طور پر ایسا میرے ساتھ ہوتا تھا، اور ابا کے گھر آ جانے کے بعد ہم تینوں آپس میں اتنی ہلکی آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ ابا کو ہماری آواز بھی سنائی نہ دے۔ زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی، لیکن اماں کے ساتھ ساتھ ہم تینوں بہنوں نے بھی بہت صبر سے کام لیا، مگر اب اماں کی برداشت اور صبر بھی جواب دے رہا تھا۔ اماں کو جب سے ابا کی عیاشیوں کے بارے میں پتہ چلا تھا، وہ بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ اس لیے انہوں نے میری بڑی بہن کی شادی کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے ابا سے اس بارے میں بات کی تو ابا نے صاف صاف کہہ دیا کہ جہاں چاہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرو، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں بس شادی کا چھوٹا موٹا خرچہ کر دوں گا، باقی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اماں یہ سن کر خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی جس شخص نے ساری زندگی اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، وہ اب کیا کر سکتا ہے۔ اماں نے پڑوسن سے منتیں کر کے میری بڑی بہن کا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور جلد ہی ایک مناسب رشتہ بھی مل گیا، جس کے بارے میں چھان بین بھی پڑوسن کے شوہر نے کروائی۔ اماں نے ساری زندگی جو جمع پونجی جوڑی تھی، اس میں زیادہ سامان بڑی بیٹی کو جہیز کے طور پر دے دیا اور آدھا چھوٹی کے لیے رکھ لیا، اور اسی طرح بڑی بہن اپنے گھر کی ہو گئی۔ اس کی شادی کے 3-4 سال بعد ہی اماں نے میری دوسری بہن کی شادی بھی کر دی، مگر بدقسمتی سے اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ میری دونوں بڑی بہنیں کچھ دن کے لیے میرے پاس رہنے تو آ گئی تھی، مگر انہوں نے اپنے گھر بھی تو جانا تھا۔ دونوں ہی دوسرے شہروں میں رہتی تھیں اور اپنے گھروں میں جیسے تیسے خوش تھیں۔ کم سے کم کوئی ابا جیسا تو ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ بڑی بہن کو اب میری فکر ستاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا تو مجھے دیکھ کر بھی راضی نہیں ہے، کیونکہ جب سے چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تھی، گھر کا سارا نظام میں سنبھالتی تھی۔ ابا میرے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں لے کر کھاتے تھے۔ میں کھانا تیار کر کے کچن میں رکھ دیتی اور خود کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جب ابا کو بھوک لگتی، وہ خود ہی کھانا لیتے اور برتن وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر چلے جاتے تھے۔ اماں کے گزر جانے کے بعد جب گھر میں صرف ابا اور میں بچے تھے، تو ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بہن پریشان نہ ہوتی۔ اس نے اپنے شوہر سے میرے بارے میں بات کی کہ میرے لیے کوئی اچھا اور مناسب رشتہ دیکھیں، تو اس کے شوہر نے اس کا ساتھ دیا اور میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے لیے کچھ کرتے، ابا نے خود ہی میرا رشتہ کہیں پر طے کر دیا۔ اس بارے میں ابا نے نہ تو میری بڑی بہنوں سے کوئی بات کی اور نہ ان سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا، بلکہ میرا رشتہ طے کرنے کے بعد یہ بجلی ابا نے میرے سر پر گرائی کہ 15 دن بعد میں تمہاری شادی کر کے تمہیں اس گھر سے رخصت کر رہا ہوں، اس لیے بنا کوئی بات کیے تیار ہو جاؤ۔ اور اسی دن ابا نے فون کر کے میری بڑی بہن کو یہ اطلاع دی تھی، جسے سن کر وہ بے حد پریشان ہو گئی، مگر جانتی تھی کہ ابا کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ابا نے جو فیصلہ کر لیا تھا، وہ ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے انہیں کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ میری شادی سے 8 دن پہلے ہی میری دونوں بہنیں گھر آ گئیں اور انہوں نے مل کر شادی کی تیاریاں کی۔ حیرت انگیز طور پر ابا نے کچھ رقم بھی میری بڑی بہن کو دی کہ جو تیاری کرنی ہو وہ آسانی سے کر لینا۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹی کو انہوں نے ساری زندگی دیکھا تک نہیں، جس سے بات کرتے تھے، کہ وہ آج اس کو رخصت کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم دے کر گئے تھے۔ میری بہنوں نے انہی پیسوں سے شادی کی ساری تیاریاں کی۔ میں تو شروع سے ہی اس ناقدری کی عادی تھی، اس لیے اب بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میرے لیے کیا خریدا جا رہا ہے اور میری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ مجھے اس کا نام معلوم تھا، میں نے تو اس کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی۔ باجی نے اس بارے میں ابا سے بات کرنے کی کوشش کی تو ابا نے کہا کہ میں جو کر رہا ہوں وہی خنسا کے حق میں بہتر ہے، اس لیے چپ چاپ شادی کی تیاری کرو۔ ایسے ہی شادی کا دن آ گیا اور میں رخصت ہو کر نوید کے گھر چلی گئی۔
شادی کی رات جب میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی تو کافی انتظار کرنے کے بعد نوید کمرے میں آئے تھے، اور آتے ہی انہوں نے کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کی اس حرکت پر مجھے حیران ہونا چاہیے تھا یا خوش ہونا چاہیے تھا۔ مجھے لگا کہ وہ نماز یا نفل پڑھ کر جلدی اٹھ جائیں گے، مگر مسلسل 3 گھنٹے گزر گئے اور وہ وہیں پر بیٹھے رہے۔ میرا تھکن سے برا حال تھا۔ میں نے بیڈ سے ٹیک لگائی اور کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو گیا تھا اور نوید ابھی بھی وہیں پر بیٹھے تھے۔ میں اٹھی اور کپڑے بدلے اور نوید سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کروا دیا۔ کچھ دیر بعد میری نند کمرے میں آئی اور ہم دونوں کو ناشتے کا کہہ کر چلی گئی۔ جب میں نوید کے ساتھ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو وہاں پر نند اور نندوئی کے علاوہ ان کے 2 بچے بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ میری نند بیرون ملک سے ہماری شادی کے لیے آئی ہوئی ہے اور 3-4 دن میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے ہی رہنا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نوید کا کاروبار کیا ہے، کیسے اور کتنا کماتے ہیں، مگر حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ نوید روزانہ رات کو کمرے کے کونے میں جائے نماز پر بیٹھ جاتے اور تسبیح کرتے رہتے تھے۔ ساری رات وہ ایسے ہی گزار دیتے اور جب تک ان کی بہن گھر میں رہتی بولتے بھی تھے، مگر بہن کے جانے کے بعد تو جیسے نوید نے زبان پر تالا لگا لیا۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 15 دن گزر گئے، اور ان 15 دنوں میں ضرورت کی بات کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا تو پھر شادی کیوں کی تھی۔ ان 15 دنوں میں میری دونوں بہنیں بھی میرے گھر آئی تھیں اور 3-4 دن بعد ان سے فون پر بھی بات ہو جاتی تھی، مگر میں نے ان کو نوید کی اس عادت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں اور میری شادی شدہ زندگی بھی ایک تماشا بن جائے۔ میں صبر اور ہمت کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ جلد ہی نوید میری طرف متوجہ ہوں گے۔ میں اپنا گھر سنبھال رہی تھی اور اپنے شوہر کے سارے کام بھی اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ نوید روزانہ صبح کام پر جاتے اور شام کو لوٹتے تھے۔ میں نے ان سے ان کے کام کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنا اور کیا کماتے ہیں، لیکن پورا 1 مہینے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے ابا کے جیسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ جب گھر کا راشن اور استعمال کی چیزیں لے کر آئے تو انہوں نے 10,000 روپے میرے ہاتھ میں رکھے اور کہنے لگے کہ اپنے لیے جو چاہو خرید سکتی ہو، باقی گھر کے اخراجات چیزوں کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میری ضرورت گھر بیٹھے بڑے آرام سے پوری ہو رہی تھی، لیکن روزانہ رات کو ان کا جائے نماز پر تسبیح لے کر بیٹھ جانا اب بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسے کون سے وظیفے کر رہے ہیں جو پچھلے 1 مہینے سے پوری رات جاگنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گنہگار اور عیش پرست انسان تھا۔ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور پھر میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ مجھے معافی مل گئی ہے تب تک میں اسی طرح وظیفے کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ ان کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی اور یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں، لیکن میرا انتظار اتنا طویل ہو سکتا ہے اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کیسے وقت گزرا اور 1 سال مکمل ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس 1 سال میں نوید کی وہی روٹین رہی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ بندہ کس مٹی سے بنا ہے۔ سارا دن آفس میں اور رات کو جائے نماز پر گزار لینے کے بعد نوید کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ چھٹی کے دن نوید سارا دن کمرے میں پڑے سوتے رہتے تھے، کیونکہ وہ باقی دنوں میں بہت ہی کم سوتے تھے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو میری نند اور بہنوں نے بچے نہ ہونے کے بارے میں پریشانی کا اظہار کرنا شروع کر دیا
اور یہ بھی میرے لیے پریشانی کی وجہ بن گئی، کیونکہ اب مجھے بھی اکیلے پن کا برداشت نہیں ہوتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میرا اور نوید کا رشتہ نارمل ہو جائے۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی نوید کو اپنی طرف توجہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس لیے میں دلہن کی طرح تیار ہو کر دوسرے کمرے میں بیٹھ گئی، اور پھر آدھی رات کو جب اپنے بیڈ روم میں گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس وقت بھی نوید سجدے میں گرے ہوئے تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ میں انہیں ایسے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہے تھے، اور انہوں نے میرے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ آج مجھے معافی مل گئی ہے تو اب تم بھی مجھے معاف کر دو، جو 1 سال میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور تمہارا حق ادا نہیں کیا۔ وہ مسلسل رو رہے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور انہیں دلاسا دیا، پھر اٹھ کر انہیں پانی پلایا تو انہوں نے رونا بند کیا۔ اس وقت وہ بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ بات کریں گے، تب انہوں نے بولنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ میں اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا اور شباب اور شراب کے نشے میں پڑ چکا تھا، اتنا زیادہ کہ اب میری راتیں بھی وہیں پر گزرتی تھیں اور دن بھی وہیں پر پایا جاتا تھا، لیکن جاتا میں بس ایک ہی لڑکی کے پاس تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اسی کوٹھے پر رہنے والی اس طوائف نے میری بیٹی کو جنم دیا ہے اور وہ خود دنیا سے چلی گئی ہے، تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی کہ میری بیٹی اسی بدنام محلے میں پیدا ہوئی تھی جہاں عزت دار اور غیرت مند لوگ نہیں جاتے تھے۔ اسی دن میں نے توبہ کر لی اور ایک رات اس بچی کو وہاں سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہیں پر میری ملاقات تمہارے ابا سے ہوئی تھی اور ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ساری زندگی بیٹیوں سے منہ موڑ کر بیٹھے رہے ہیں۔ تب میں نے تمہارے ابا کو پیسوں کا لالچ دیا اور تم سے شادی کرنے کے لیے آمادہ کر لیا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے پالنے والے سے معافی مانگتا رہا، لیکن میری آنکھیں نم نہیں ہوتی تھیں، اس لیے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ مجھے معافی مل گئی ہے کہ نہیں۔ مگر آج دیکھو، میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا ہے، بس تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ یہ سب سن کر تو مجھے بھی رونا آ گیا اور اس بات پر یقین آ گیا کہ اللہ چاہے تو دل پھیر دیتا ہے۔ میں نے نوید سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بچی کو ہماری پرانی ملازمہ اپنے گھر پر پال رہی ہے۔ وہ بچی 1 سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے نوید سے کہا کہ ہماری بیٹی کو کل ہی گھر لے کر آئیں، ہم مل کر اس کی پرورش کریں گے۔ تو نوید بھی حیرت سے میرا منہ تکنے لگے، اور پھر اگلے دن وہ بچی کو گھر لائے اور اسے میری گود میں ڈال دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری اپنی بیٹی ہو۔ میں نے بھی دل و جان سے اسے قبول کیا اور اس کی پرورش کرنے لگ گئی۔ آج وہ 10 سال کی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹے بھی دیے، مگر ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں ہوتی ہی محبت کے قابل ہیں۔ میرے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے ان کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں، مگر یہ افسوس ہے کہ انہوں نے ساری زندگی بیٹی کو بوجھ سمجھا۔ کیا آپ نے بھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو میرے ابا جیسا ہو؟ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔